نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 4 باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ۔ باب ہے ایک ہی کپڑے کے اندر نماز ادا کرنا اس حال میں کہ آدمی نے وہ کپڑا جسم پر اچھی طرح لپیٹا ہو۔ اگر ایک ہی کپڑا ہے پورے جسم کو اس میں لپیٹا ہوا ہے تو اس کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسلام آسانی والا مذہب ہے، الدین یسر۔ اس نے حتی الامکان اپنے ماننے والوں کو احکام کے اندر بڑی سہولت اور آسانی دی ہے۔ نماز کے اندر سطر کا ڈھانپنا لازمی ہے، لیکن کپڑے کی مقدار کتنی ہو؟ تو چونکہ جس دور کے اندر اسلام کی ابتدا ہوئی ہے بڑی تنگی والے حالات تھے، تو کم از کم کپڑا جس کے اندر نماز ہو سکتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ زائد جتنا بھی کوئی استعمال کر لے، اسراف نہ ہو۔ مثلا ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر کہ 2 کپڑے 3 کپڑے استعمال کرتا ہے، سردیوں کے اندر 3 4 اوپر نیچے چڑھائے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کم از کم جس کے اندر شرعی فریضہ ادا ہو سکتا ہے اس کا تذکرہ ہوا ایک کپڑا، لیکن کپڑا ایسا ہو کہ جس کے اندر کہ عورہ وغیرہ ننگا نہ ہو، جس پر لپیٹا ہو۔ قال زہری فی حدیث ہی، امام زہری نے اپنے حدیث کے اندر فرمایا ہے الملتحف و المتوشح، کہ التحاف کا معنی متوشح ہے، کپڑے کو لپیٹنا ہے۔ متوشح کا معنی فرمایا کہ وہ مخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، کہ کپڑے کی دونوں طرفوں کو کندھوں پر ڈالنا لیکن مخالف سمت میں، کپڑے کی دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور کپڑے کی بائیں طرف کو دائیں کندھے پر مخالف سمت میں ڈالنا۔ وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور یہ کندھوں کے اوپر استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اگر ایک کپڑا ہے تو اس کو جسم پر لپیٹنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر چھوٹا ہو تو دونوں اطراف مخالف سمت میں ڈال کر پیچھے گدی پر گرہ لگا لینا، جس طرح کہ پیچھے تذکرہ آ چکا ہے۔ اگر کپڑا ایک ہی چادر ہے لیکن وسیع ہے، بڑی ہے، تو اس کو دونوں کندھوں پر ڈالنا۔ دونوں کندھوں پر ڈالنے کے لیے اس کی 3 4 الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں۔ اس کو التحاف بھی کہتے ہیں، توشیع بھی، اور مخالفت بھی، اور اشتمال بھی۔ چاروں کا مطلب تقریباً قریب ہے کہ چادر مخالف سمت میں ڈال کر اس طرح لپیٹ لگانا کہ نماز کے اندر رکوع سجدے میں جاتے ہوئے آگے کپڑا کھلے نہ، عورہ ننگا نہ ہو، ہوا وغیرہ سے دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ اشتمال کی ایک اور صورت بھی ہے کہ چادر کو ایسے پورے جسم پر لپیٹ لینا، جس کو بکل لگانا کہتے ہیں، کہ ہاتھ تمام کے اندر باندھی ہو جائیں۔ اس کی ممانعت ہے کہ جس طرح سردی کے موسم کے اندر بس اوقات ایسے لپیٹ لگا کر تمام جسم کو اندر ڈھانپ لیا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی کے ہاتھ بھی اندر ہی آ جاتے ہیں۔ اچانک کوئی چیز پکڑانے پڑے، نکالنے پڑے، گرے تو اپنا سہارا لینا بھی اس کے لیے آسان نہ ہو۔ تو اس طرح کا پورا اپنے آپ کو ایک سما والی چٹان کی طرح کیفیت بنانا، وہ استعمال کی تو ممانعت ہے۔ باقی بڑی چادر کو اطراف میں ڈال کر جسم کو لپیٹ لینا، وہ اس کو التحاف کہا جائے، توشیع کہا جائے، یا مخالفت بین طرفین کہا جائے، یا استعمال کہا جائے، یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ قالت ام ہانی فرماتی ہیں التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی کپڑے کے اندر التحاف کیا، وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، اور
اس کپڑے کی دونوں طرفوں کو مخالف سمت میں کندھوں پر ڈال لیا۔ تو جب ایک ہی چادر ہے تو ان کی مخالف سمتیں دائیں بائیں ڈال دی جائیں تو اس میں اب اورا بھی ڈھانپا جائے گا اور اس کے کھلنے کا بھی خدشہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 354، قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیہ۔ عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک ہی کپڑا میں، قد خالف بین طرفیہ، اور اس کپڑے کی دونوں طرفوں کو مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ عمر بن ابی سلمہ کی 3 روایتیں 3 سندوں سے لائے ہیں۔ تو پہلی سند یہ عالی تھی کہ نبی کے درمیان اور راوی کے درمیان سے 3 واسطے ہیں، اس لیے اس کو مقدم بیان کیا ہے کیونکہ اس کے اندر سند عالی ہے، اگرچہ تصریح سماع کی نہیں ہے۔ اس میں یہ ثابت نہیں ہے عمر بن ابی سلمہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا کسی اور نے بتلایا ہے۔ تصریح سماع کی اگرچہ نہیں، لیکن سند عالی ہونے کی وجہ سے اس سند کو مقدم کیا، روایت کو مقدم کیا۔ آگے 2 والی روایتیں ان کے اندر تصریح سماع کی ہے، سماع کی بھی تصریح ہے اور جگہ کی تعیین بھی ہے۔ تو جو آدمی جگہ کی تعیین بھی بتلائے کہ فلاں مقام پر یہ آپ نے کام کیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر صراحت ہے، خود انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 355، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی عن عمر بن ابی سلمہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمہ، کہ عمر بن ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ یہاں ایک تو صراحت ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، تصریح آ گئی، دوسرا جگہ کی بھی وضاحت آ گئی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ آپ نے نماز اس انداز میں پڑھی تھی، وہاں دیکھا گیا۔ کیفیت کیا تھی؟ قد القا طرفیہ علی عاتقیہ، آپ نے چادر کی دونوں طرفوں کو کندھے کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ اور آگے والی روایت کے اندر اس کا کندھے پر ڈالنے کی کیفیت کو بھی واضح کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 356، قال حدثنا عبید اللہ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمہ اخبرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد۔ عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی کپڑے کا اندر مشتملا بہی، اشتمال کیے ہوئے تھے اس کپڑے کا، لپیٹ لگائے ہوئے تھے کپڑے کی، فی بیت ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، اور اس کپڑے کے دونوں طرفوں کو اپنے کندھوں کے اوپر آپ نے ڈالا ہوا تھا۔ ان 3-4 روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی کپڑے کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے کپڑے کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں، ایک تو ساتر ہو اور ایک کو ڈھانپنے والا کپڑا ہو، دوسرا وہ پاک ہو۔ اس کے اندر تعداد کتنی ہے؟ تعداد کی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اگر کسی کے پاس ایک ہی چادر ہے تو اس کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر ایک سے زائد استعمال کر لے تو اس کی خوشی کی بات ہے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 356 کے حوالہ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا آپس کے اندر اس مسئلے پر بحث مباحثہ ہوا کہ کتنے کپڑے کے اندر نماز پڑھنا درست ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا یہ درست ہے، نبی کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ اجازت ہے، ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تنگی کے وقت
تنگ حالات میں ایک ہی کپڑا تو ایک میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آسانی والے حالات کے اندر وہ 2 کپڑے ہونے چاہیے تاکہ اس کے اندر آسانی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، رکوع سجدہ کرنے میں، تمام ارکان کی ادائیگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں کا یہ مباحثہ پہنچا، دونوں کی بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے فیصلہ سنانے کے لیے۔ فرمانے لگے کہ ابی بن کعب کی بات صحیح ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اجتہاد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ صحیح زیادہ راجح بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتہاد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 21 پر۔ اس کے اندر یہ ہمیں سبق ملا کہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا یہ صرف نبی کے زمانے کے ساتھ ہی نہیں، بعد میں بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کلیئر کیا۔ البتہ کسی مسئلے کے استنباط میں اجتہاد کے اندر رائے کا مختلف ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ دونوں صحابہ ہیں، جلیل القدر ہیں، ان کا اختلاف ہے۔ ایک کا نظریہ یہ تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تنگی کے وقت میں ہے، اب وسعتیں آ گئی ہیں، اب 2 کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ تو اختلاف رائے کا آ جانا یہ کہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے اس کو طول دینا اور اس کے اندر کسی چیز کا سمجھوتا نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، یہ نہیں کہ ایک کو قبول کر کے دوسرے کی انسلٹ کرتی، دوسرے کی توہین کرتی، جس طرح کہ ہمارے ہاں کہ جو اپنے ذہن کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق جو ہے اس کی تائید کر دینا اور دھکے کے ساتھ ہی تائید کرنا نہ بھی ہوتی ہو، اور دوسرے کی ہر صورت میں مخالفت کرنا، یہ نہیں۔ جو ان کی راجح بات تھی ان کو کہا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی بات بہت درست ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اجتہاد کرنے میں، مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے اندر انہوں نے بھی بڑی محنت اور کوشش کی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت حالات تنگی والے تھے، اس وقت یہ اجازت تھی، اب ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اجتہاد انہوں نے بھی کیا ہے، کوشش انہوں نے بھی کی، لیکن یہ فرق کرنا کہ اس وقت تھا اب نہیں ہے، اب نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر اجر و ثواب میں کمی ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی دونوں کو ان کے اپنی سوچ اور فکر اور اپنے اجتہاد اور استنباط پر دونوں کے حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور راجح اور مرجوح صورت بھی بیان کر دی ہے۔ تو یہی اہل علم کا شیوہ ہوتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ محنت کوشش کی ہے، پھر بھی اس اجتہاد کرنے میں کوئی راجح کے بجائے مرجوح پہلو اختیار کر لیا ہے، تو اس کی تکذیب، تضلیل، اس کے علم پر طرح طرح کا تان کرنا، اس کے استدلال پر تان کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی بھی محنت اور کوشش اس کو سراہنا چاہیے، البتہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو اچھے انداز کے اندر اس کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ حدیث نمبر 357، قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک بن انس عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول، ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، فتح مکہ کے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، فوجدت یغتسل، میں نے جب میں گئی تو آپ غسل فرما رہے تھے، وہ فاطمہ تو ابنۃ تستر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی ہیں وہ آگے سے کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ غسل فرما رہے تھے، انہوں نے کپڑا پکڑ کر پردہ کیا ہوا تھا، صاف ظاہر ہے آپ نے نیچے کوئی تہبند وغیرہ باندھا ہوا تھا، پھر بھی کپڑا دوسری طرف رخ کر کے بیٹی ان کو دوسری ایک طرف دیوار وغیرہ ہے، ایک طرف جو کھلی جگہ تھی ادھر پردہ کیا ہوا ہے۔
فسلم تو علیہ، فرماتی میں نے سلام کہا، فقال من حاضی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، آنے والی کون ہے؟ فقلت تو انا ام ہانی بنت ابی طالب، تو میں نے خود ہی جواب دیا کہ میں ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی وہ ہے۔ فقال مرحبا بام ہانی، آپ نے کہا کہ ام ہانی کو مبارک ہو۔ تو اگر آدمی بالکل برہنہ ہے تو پھر کلام کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر تہبند باندھا ہوا ہے تو پھر غسل بھی کر رہا ہے تو اس میں کلام کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ثابت ہوا کہ مرحبا کے لفظ کے ساتھ کسی کو یہ آنے کی دعوت دینا، تو مردوں کو بھی اس لفظ کے ساتھ عورتوں کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ فلما فارغ من غسل، چنانچہ میں نے پھر انتظار کیا جب آپ فارغ ہوئے اپنے غسل سے، قام فصلی 8 رکعات، تو آپ کھڑے ہوئے اور 8 رکعتیں ادا کی، ملتحفاً فی ثوب واحد، اور ایک ہی کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے۔ تو 8 رکعتیں آپ نے یہ صلاۃ ضحیٰ کی، اشراق کی ادا کی ہیں۔ اشراق، ضحیٰ، چاشت، یہ ایک ہی نماز ہے، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، یہ اس کی کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ تو کبھی آپ نے سورج نکلنے کے جلدی کچھ دیر بعد یہ ادا کی ہیں، کبھی سورج کافی اونچا ہو گیا، کبھی بہت زیادہ دھوپ سخت ہو گئی اس وقت، یہ مختلف اوقات میں ادا کی ہیں، جیسے تہجد کبھی اول رات کی ابتدائی حصہ میں، کبھی متوسط میں، کبھی آخر میں، اسی طرح اس کو بھی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو فارسی میں اشراق کا فارسی میں ترجمہ کر کے چاشت، اس کو الگ نماز بنا دیا ہے، حالانکہ چاشت اور اشراق ایک ہی ہے۔ تو یہ اشراق، ضحیٰ اور چاشت، ان کا نام الگ کر دینے سے نماز الگ نہیں ہے۔ ہاں رکعات کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8، جتنی انسان کو وسعت وہ ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے 8 رکعتیں ادا کی، تو کیفیت یہ تھی کہ ایک ہی کپڑا آپ لپیٹے ہوئے تھے۔ تو جمہور کے نزدیک ایک کپڑے کا دوسرے کپڑے کی موجودگی میں بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا کپڑا اگرچہ موجود ہو تب بھی ایک کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تو نماز اس کی درست ہے۔ جبکہ صحابہ میں سے اور تابعین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اس بات کو راجح قرار دیتے تھے کہ اگر دیگر کپڑے موجود ہیں تو پھر ایک کپڑے کا مناسب نہیں ہے۔ نماز کے نہ ہونے کا فتویٰ تو ان کا بھی نہ تھا، لیکن مناسب اور غیر مناسب، راجح اور مرجوح کا فرق تھا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح تابعین میں سے امام طاؤس، اور بعد والوں میں سے امام نخعی اور ابن وہب اور امام طبری، یہ تمام اسی بات کے قائل ہیں کہ جب کپڑے زائد ہوں تو پھر ایک کپڑے کا مناسب نہیں ہے، پھر دوسرے کپڑے استعمال کیے جائیں۔ لیکن جمہور اس بات کے قائل ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس بات کے کہ دیگر کپڑوں کی موجودگی میں بھی اگر ایک کپڑا جو جسم کو ڈھانپ لے، اورا وغیرہ ڈھانپ لیا جائے، اس کے اندر نماز ادا کرے گا تو نماز اس کی درست ہوگی۔ اب فتح مکہ کے موقع پر کوئی تنگی وغیرہ کے اتنے حالات تو نہیں تھے، پھر آپ نے ایک چادر کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ بھی کیا ہوا ہے، تو وہ ایک زائدی چادر تھی، تو اس کے باوجود آپ نے ایک ہی چادر لپیٹ کر نماز ادا کی ہے۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی، میری ماں کا بیٹا یعنی میرا ماں جایا، وہ گمان کرتا ہے کہ انہو قاتل رجل، وہ اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے، قد اجرتہ، جس کو میں نے پناہ دے رکھی ہے، وہ ہے فلان بن حبیرہ، فلان بن حبیرہ ہے، حبیرہ کا بیٹا، یعنی نام اس کا جاد تھا، جاد بن حبیرہ۔ ام ہانی کا مطلب یہ تھا کہ میری ماں کا بیٹا مراد حضرت علی تھے، کہ میرا بھائی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ جس کو میں نے پناہ دی ہے وہ غیر مسلم، لیکن میں نے اس کو پناہ تحفظ دیا ہے، لیکن وہ بڑے جذبات میں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کو تحفظ نہیں دینا چاہیے، تو اس لیے میں اس کو قتل کروں گا۔ اس لیے انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ہم نے بھی پناہ دے دی اس کو، تحفظ دے دیا اس کو جس کو تو نے اے ام ہانی پناہ دی ہے۔ قالت ام ہانی وذاک ضحیٰ، ام ہانی فرماتے یہ ضحیٰ کا وقت تھا، سورج کافی چڑھا ہوا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک کپڑے
کے اندر نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ حدیث نمبر 358، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال خبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک ہی کپڑے کے اندر نماز کا، ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بعض روایات کے اندر اس سائل کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولکلکم ثوبان، آپ نے فرمایا تم میں سے کیا ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ جیسا سائل تھا اسی سائل کے نام کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ یہ سوال تو تب کرو نا اگر تم تمام کے پاس اتنے اتنے کپڑے ہیں، یہ تو اکثر کے پاس ہے ہی ایک کپڑا، تو اس طرح کے مسئلے پوچھ کر اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو جب آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ جسم کو ڈھانپنے والا کوئی بھی کپڑا اسے نماز پڑھیں، تو اس طرح کے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایک کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھنا درست ہے، نماز کے لیے کپڑوں کی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا سر ڈھانپا ہو، عورت کا سر کا ڈھانپنا، اور اس طرح پاؤں کی جو پشت ہے اوپر والے ظاہری سے یہاں تک اس کا کپڑا ہونا یہ لازمی ہے، باقی جسم تو ہے ہی۔ تو مرد کے لیے سر کا ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے، اور پاؤں کا ڈھانپنا ٹخنے جو ہے اس کا تو ننگا کرنا لازمی ہے، صرف نماز میں نہیں بلکہ آگے پیچھے بھی۔ مرد کا ہمیشہ ٹخنا جو ہے ننگا ہونا چاہیے، اور ٹخنے کو چادر ہے، شلوار ہے، کوئی اور لباس ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے نماز کے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ ہی مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے اور عورت کا ہمیشہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔